آئین کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے منعقدہ کنونشن میں سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ٹی آئی کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے اپوزیشن کو شہباز شریف کے پاس آنا ہوگا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، جبکہ دوسری طرف کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسد محمود نے عمران خان سے مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فارن فنڈنگ فتنے عمران خان سے مذاکرات پر مجبور نہ کیا جائے، نیازی جیسے ملک دشمن سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسری طرف سینئر صحافی اور تجزیہ کار منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان غیر رسمی رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اپنے ایک ویلاگ میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم حکومت خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان غیر رسمی روابط شروع ہو چکے ہیں اور معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو سیاستدان ٹی وی سکرینز پر اور جلد سے جلوسوں میں نظر آتے ہیں حقیقت میں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں سب کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں جانب سے مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ منصور علی خان نے مزید انکشاف کیا کہ نون لیگ کے سینئر یعنی ٹاپ 5 رہنماؤں میں سے ایک جو کہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی سے غیر رسمی رابطے ہوئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ گارنٹی دی جائے کہ معاملات طے ہونے کے بعد عمران خان اس پر کانٹا نہیں لگائیں گے۔ اس لیڈر کا مزید کہنا ہے کہ ماضی میں بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر چکا ہوں اور ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بہت سی باتیں جو طے ہوئی تھیں وہ بعد میں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے اب کی بار نون لیگ گارنٹی مانگ رہی ہے۔ بظاہر جلسوں میں دونوں جماعتیں ہی کہیں گی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سینئر صحافی نے مزید انکشاف کیا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ نے ٹیبل ٹاک سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ آپس میں معاملات طے کرنے ہم اپنا جھکاؤ کسی ایک جانب نہیں کریں گے، ہم آپ کی صرف معاونت کریں گے، کیونکہ 25 مئی کو پی ٹی آئی کی جانب سے ریلی کا اعلان کرنے پر بھی ان دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جن میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ مذاکرات بھی کامیاب نہ ہو سکے اور کچھ بھی طے نہ پا سکا۔ سینئر صحافی منصور علی خان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ روز پہلے سینئر صحافی حسنات ملک نے یہ خبر آن ایئر بتائی کہ حکومت نے سپریم کورٹ سے بھی بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دوسرے ججوں جو ان کے دھڑے میں شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ رابطے تیز کر لیے ہیں اور یہ جج اب ان کے ساتھ بینچوں کا حصہ بھی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں جن کے درمیان میک اینڈ بریک کا فیصلہ ہوگا، اور انہی 24 گھنٹوں کے دوران حکومت نے الیکشن کمیشن کو جو 10 اپریل تک 21 ارب روپے مہیا کرنے تھے وہ مہیا نہیں کیے، جس پر سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر نگرانی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن اس میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہ ہو پایا۔ اس بارے میں پارلیمنٹ نے بل بھی پاس کر دیا کہ فنڈز نہ دیے جائیں۔ تاہم دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف فی الحال عمران خان سے بات چیت کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کر کے قانون کے تابع کرنے اور احتساب کرنے کے حق میں ہیں، جبکہ پارٹی رہنماؤں کی اکثریت اس معاملے میں ان کی ہمروا ہے۔ تاہم پارٹی کے بعض معتدل مزاج رہنماؤں کا خیال ہے کہ سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت کا دروازہ کھولنا ضروری ہے۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پس پردہ ہونے والی کوششوں نے دونوں فریقوں کو بات چیت کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار کیا، تاہم مریم نواز کی جانب سے عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی کھلی مخالفت نے اس منظرنامے کو دھندلا دیا۔ اب لندن سے اطلاع آئی ہے کہ نواز شریف بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات چیت کے حق میں نہیں۔ لندن میں موجود شریف خاندان سے قریبی ذرائع کے مطابق نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان سے بات چیت کرنا انہیں این آر او دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں درجنوں مقدمات کا سامنا کرنے والے عمران خان پر ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا اور ممکنہ گرفتاری سے بچ نکلیں گے، جو آج نہیں تو کل ہونی ہے، اور اس کا فیصلہ حکومت کر بیٹھی ہے۔ ذرائع کے بقول نواز شریف اس وقت عمران خان سے بات چیت کے بجائے ان کی گرفتاری میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ کہ مریم نواز بھی اپنے والد کے موقف کی حامی ہیں۔ ادھر لاہور میں موجود نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے بات چیت نہ کرنے کے معاملے پر نون لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ تاہم پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے بات چیت کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام لانا مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف انہیں گورننس میں مشکلات درپیش رہیں گی بلکہ
IMF प्रोग्राम की बहाली भी खटाई में पड़ी रहेगी, लिहाजा वो इमरान से बातचीत का कड़वा घूंट भरने पर आमादा हैं। इस मामले पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, तारिक फजल चौधरी और नून लीग के बाज़ दीगर मोतदिल मिजाज रहनुमा पार्टी सदर शहबाज शरीफ के हमनवा हैं। ताहम परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मियां जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, खुर्रम दस्तगीर, वर्जीस ताहिर और दीगर कई रहनुमा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मौक़िफ़ की तायद कुनिंदा हैं। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल का मामला कुछ इधर और कुछ उधर वाला है। एहसन इकबाल पार्टी के अंदर भी इस हवाले से खुलकर बात नहीं करते। उनके ख्याल में इमरान खान को टेबल पर लाने से मुतालिक शहबाज शरीफ की पेशकश बेहतर है या नहीं, इससे किसी किस्म की बातचीत न करने का नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है। नून लीगी ज़राए के बकौल इस स्टेज पर जबकि इमरान खान के हवास पर गिरफ्तारी का खौफ गालिब है, ऐसे में मुज़ाकरात शुरू किए जाने पर इमरान खान को इस खौफ से निजात मिल जाएगी। इसके नतीजे में वो भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम पर फोकस कर सकेंगे और फिर ये कि बातचीत का दरवाजा खोलने की सूरत में इंतखाबात से कुछ पहले चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके 2 से 3 माह तक जेल में रखने का मुजव्वज़ा हुकूमती प्लान भी धरा रह जाएगा। नून लीगी ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ से करीब पार्टी के बाज़ रहनुमा इस सिलसिले में नवाज शरीफ को लचक दिखाने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। इन रहनुमाओं का ख्याल है कि जिस तरह साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी और इमरान खान के खिलाफ कामयाब तहरीक अदम एतमाद के बाद फौरी इलेक्शन में न जाने के मामले पर नवाज शरीफ को मना लिया गया था, इमरान खान से बातचीत पर भी इन्हें आमादा कर लिया जाएगा। लेकिन इस मामले पर नवाज शरीफ की जानिब से लचक दिखाने के हवाले से फिलहाल कतियत से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों की राय है कि मुल्क में सियासी बहरान के पेश नज़र तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं और ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए निगरान हुकूमत, इस्लाहात और इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक पैदा हो सकता है। ताहम इसके इम्कान ताहाल वाज़े नहीं हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।